الدین الخالص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعجمي على عربي ولا لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. ورواه الإمام أحمد في المسند بسند صحيح. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک. حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. محترم حاضرین، نوجوانوں اور بزرگوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، فرزندان ملت اسلامیہ، حمد اور صلوات کے بعد سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے، اور اسی پس منظر میں مسند امام احمد کی ایک صحیح روایت میں نے پیش کی ہے. اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر دنیا کے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے انہیں ان کے اصل سے آگاہ کیا ہے کہ سب انسان ان کی جڑ کیا ہے، سب جا کر کے کہاں ملتے ہیں، اور اس حیثیت سے سب کا آپسی رشتہ کیا ہے. وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی مسلک، کسی بھی قوم، کسی بھی ملک اور وطن کے ہوں، لیکن اس رشتے کی بنیاد پر سب آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. وہ کون سا رشتہ ہے؟ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے بتایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے دنیا کے تمام لوگوں،
تم سب کو ہم نے پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، اور اس کے بعد وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، پھر تمہاری پیدائش کے بعد تم لوگوں کو مختلف خاندان، قبیلے اور کنبے میں تقسیم کیا تاکہ تم سب ایک دوسرے کو پہچانو، ایک دوسرے کی عزت کرو۔ اور اللہ رب العالمین نے پھر انسانیت کے اندر جو عزت کا مقام ہے، عزت کا مرتبہ ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک کون سا انسان زیادہ معزز اور مکرم ہے، اس کی وضاحت فرمائی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، تم میں سب سے زیادہ باعزت اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، جس کے سینے میں اللہ کا خوف سب سے زیادہ ہو، جو ہر کام اللہ رب العالمین کے خوف کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور مکرم ہے۔ اسی بات کی وضاحت اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا تھا جب دنیا کے کونے کونے سے حجاج کرام منا کی وادی میں تھے، تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد، اے لوگو تم سب سن لو کہ جس طریقے سے تم سب کا رب ایک ہے، تمہارا خالق اور مالک پروردگار ایک ہے، اسی طریقے سے تمہارے باپ بھی ایک ہی ہیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعربی علی عجمی، سنو تمہارے ذہن میں جو یہ بات ہے کہ عرب کے لوگ اور لوگوں پر اپنی زبان کی حیثیت سے فوقیت رکھتے ہیں، ان کو فضیلت حاصل ہے، ذہن سے یہ بات نکل جانی چاہیے۔ اسلام کے نزدیک، اللہ کے نزدیک کسی عرب کو کسی عجم کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، اور اسی طریقے سے کسی عجم کو، غیر عرب کو کسی عرب کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، نہ کسی کالے کو کسی گورے پر، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر، نہ کسی سرخ کو کسی کالے پر، نہ کسی کالے کو کسی سرخ کے اوپر کوئی فوقیت حاصل ہے۔ یعنی انسان کی شکل و صورت، انسان کا رنگ، انسان کا خاندان، انسان کا قبیلہ اور انسان کا وطن، یہ چیز انسان کو ممتاز نہیں کرتی ہے۔ اگر کوئی چیز وجہ امتیاز ہے، کوئی چیز انسان کو معزز کرتی ہے، کوئی چیز اگر عزت کا معیار ہے، تو الا بالتقوی، وہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہے۔ بلکہ ایک روایت میں کہا کہ کلکم من آدم وآدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اور اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اس واسطے بیان کیا کہ عرب کے اندر خاندان اور قبیلے کی بنیاد پر لوگ بٹے ہوئے تھے، لوگ ذات اور برادری میں بٹے ہوئے تھے۔ آپ کو اوس اور خزرج کی وہ لڑائیاں یاد ہیں کہ معمولی بات پر خاندان کی بنیاد پر تلواریں نکل جایا کرتی تھیں اور یہ جنگیں برسہ برس تک چلا کرتی تھیں۔ لیکن اسلام جب مساوات کا درس لے کر کے آیا، انسانیت کے اندر برابری کا درس لے کر کے آیا، تو یہ جو آپس میں برسہ برس سے سینکڑوں سال سے لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، بھائی بھائی بن گئے۔ اور یہی چیز جب اسلام ہندوستان کے اندر آیا تو انہی خوبیوں کی بنیاد پر وہ اسلام جو محمد ابن قاسم اور دیگر صحابہ کرام کے ذریعہ ہندوستان میں پہنچا، تو اسلام کی ان خوبیوں کی بنیاد پر لوگ اسلام سے قریب ہوتے چلے گئے اور اسلام کی ٹھنڈی چھاؤں میں لوگ داخل ہوتے گئے۔ لیکن یہ بڑا افسوسناک ہے، بجائے اس کے
کہ ہم دوسرے لوگوں پر اسلام کی ان خوبیوں کو اجاگر کرتے، اسلام کی ان خوبیوں کو بتاتے، اور لوگ اسلام سے اور قریب سے قریب تر ہوتے جاتے۔ ہندوستان جہاں کے رہنے والے پہلے ہی سے ذات اور برادری میں بٹے ہوئے تھے، جہاں برادری واد پہلے سے قائم تھا، جہاں آریہ سماجیوں نے اپنی مطلب کی خاطر اس کو ایک مذہب کا رنگ دے دیا تھا کہ لوگ مذہبی طور پر، لوگ پیدائشی طور پر ذات اور برادری میں بٹے ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ برادران وطن 4 مشہور طبقے میں بٹے ہوئے تھے، کوئی اس میں برہمن ہے، کوئی چھتری ہے، کوئی ویش ہے، کوئی شودر ہے، اور اس کے بعد بھی اس کے ضمن میں بھی ہزاروں ذات اور برادریاں بٹی ہوئی تھیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم لوگ ان لوگوں کو متاثر کرتے اسلامی مساوات سے۔ جب یہ لوگ، ان میں سے بعض لوگ جب اسلام میں کنورٹ ہوئے، مسلمان ہوئے، تو یہ چیزیں جو ان کے ذہن میں پہلے سے تھیں کہ ہم فلاں طبقے کے ہیں، ہم فلاں برادری کے ہیں، اس طریقے سے اسلام کو اور مسلمانوں کو ہندوستان کے اندر بانٹ دیا گیا۔ اس کا ایک بڑا نقصان ہوا۔ میں اس پہلو پر بہت گہرائی سے غور کرتا ہوں اور پڑھتا بھی ہوں کہ ہندوستان میں مسلمانوں نے 800 سالہ حکومت کی۔ 800 سالہ حکومت کے باوجود یہ مسلمان اقلیت میں کیوں رہ گیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر 10 سال اسلام کی خوبیوں کو بیان کیا اور کس طریقے سے لوگوں کو جوڑ دیا، اور نتیجہ یہ تھا کہ تقریباً 10 سال کے اندر تقریباً پورا جزیرۃ العرب اسلام کی چھاؤں میں تھا۔ لیکن مسلمان اس دھرتی کے اوپر یہاں 800 سال حکومت کرنے کے باوجود یہ اقلیت میں رہ جائے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس میں ایک بڑا سبب مسلم معاشرے کے اندر ذات اور برادری کا وجود، یہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے۔ یہ ماضی میں بھی یہ حقیقت تھی اور آج بھی یہ حقیقت ہے۔ آج بھی برادران وطن میں سے اگر کوئی انسان اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے ایک بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ آخر اس کے پریوار کی، اس کے بال بچوں کی شادیاں کہاں ہوں گی، کون سی برادری کے لوگ اسے اپنائیں گے۔ یہ ایک بڑا سوال، بڑا چیلنج ہوتا ہے، جس کے بھیانک انجام کو دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگ چاہ کر کے بھی اسلام سے دور رہ جاتے ہیں۔ میں آپ کو کوئی افسانہ نہیں سنا رہا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کا نام آپ نے سنا ہے، جس نے ہندوستان کے دستور اور قانون کی جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس کے سربراہ تھے۔ بھیم راؤ امبیڈکر ہندوستان میں ذات اور برادری کا جو نظام چل رہا تھا اس کی حیثیت سے وہ ایک چھوٹے طبقے سے منسوب تھے، اور اس کے نتیجے میں وہ مذہب بدلنا چاہتے تھے، اسلام سے بہت قریب تھے۔ اب اس تاریخ کو پڑھیں، اسلام سے بہت قریب تھے وہ، لیکن اسلام کو پریکٹیکل طریقے پر جب مسلم معاشرے کو انہوں نے اسلام کو دیکھا کہ یہاں کے مسلمانوں کی حالت کیا ہے، مجھے یاد آتا ہے کہ بامبے کے اندر ان کے دوست مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ جب پتا چلا کہ امبیڈکر اسلام سے قریب ہیں تو ان کے پاس گئے، ان کے سامنے اسلام کی دعوت رکھی، تو انہوں نے کہا مولانا آپ میری لائبریری میں جن کتابوں کو دیکھ رہے ہیں ان میں سے اکثر اور بیشتر کتابیں یہ اسلامیات سے متعلق ہیں، جو نو مسلموں کی ہیں، مسلمانوں کی ہیں اور غیر مسلموں کی ہیں، اور میں نے ان تمام کتابوں کا مطالعہ کیا ہے۔ واقعی طور پر دنیا میں اگر کوئی مذہب ہے جو مساوات کا درس دیتا ہے، برابری کا درس دیتا ہے، جہاں کوئی اونچ اور نیچ نہیں ہے، جہاں کوئی چھوت چھات نہیں ہے، تو واقعی وہ مذہب اسلام ہے۔ لیکن آپ کا مسلم معاشرہ جو یہاں پایا جاتا ہے وہ بھی
دوسرے لوگوں کو دیکھا دیکھی اپنے آپ کو مختلف خانوں میں بانٹ رکھا ہے، مختلف برادریوں میں بانٹ رکھا ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر میں اسلام قبول کر لیتا ہوں تو آپ مجھے کس خانے میں رکھیں گے، مجھے کس برادری میں رکھیں گے آپ؟ یہ ایک تلخ حقیقت تھی جو کل بھی تھی اور آج بھی ہے. مولانا کے پاس کا کوئی جواب نہیں تھا، جس کے نتیجے میں 1956 میں بھیم راؤ امبیڈکر 3 لاکھ یا 6 لاکھ اپنے پیروکاروں کے ساتھ انہوں نے بدھ مذہب کو اختیار کر لیا. یہ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. آج بھی اس طرح کے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں. میرے بھائیوں، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ نحوست جس کے ہندوستان کے بعض فقہا نے اپنے فقہ کی کتابوں میں درج کر دیا، لکھنے والوں میں نام نہیں لینا چاہتا، لکھنے والوں نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ اگر کسی جولاہے کی شادی کسی سید خاندان کی لڑکی سے ہو جاتی ہے، وہ جولاہا اگرچہ پڑھا لکھا ہو، مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے، دیندار ہے، بردبار ہے، لیکن اگر اس کی شادی ہو جاتی ہے تو رشتے کو توڑ دینا چاہیے، ورنہ اس سے جو اولاد ہوگی وہ اولاد حرامی ہوگی، ولد الزنا ہوگی. نعوذ باللہ من ذلک. جب اس طرح کی باتیں رواج پذیر ہو گئیں، لوگوں نے جب انسانوں کو شریف اور رذیل طبقے میں بانٹ دیا کہ یہ شریف برادری ہے اور یہ رذیل برادری ہے، تو کیسے اسلام پروان چڑھے گا؟ کیسے لوگ آگے بڑھیں گے؟ آج ہمیں اپنے سماج اور اپنے معاشرے پر نگاہ ڈالنے کی ضرورت ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا. سن 2000 میں مولانا مختار احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پرچے البلاغ کے اندر ایک واقعہ لکھا تھا. اس کا ایک ٹائٹل تھا اس مضمون کا، ذات برادری کی ماری کنواری بوڑھیاں. ذات برادری کی ماری کنواری بوڑھیاں. لکھتے ہیں ان کے ایک دوست تھے، صاحب حیثیت سے تھے، دیندار تھے. ان کی بیٹیاں 67 سال اور 75 سال کی بوڑھی ہو گئیں، صرف اس بنیاد پر کہ ان کی برادری کے اندر، ان کے طبقے کے اندر معقول رشتہ نہیں مل سکا. صرف اس بنیاد پر. یہ تو میں نے ایک واقعہ ذکر کر دیا. آج ہم لوگ اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر، ہم مسلمانوں کے اندر کتنی خواتین ایسی ہیں کہ رشتہ ان کے خاندان میں، ان کی برادری میں، ان کے ٹاٹ کے اندر نہ ملنے کی وجہ سے وہ بوڑھی ہو جاتی ہیں، ان کا رشتہ نہیں کیا جاتا. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا ہم لوگ اسلام کی ان پاکیزہ تعلیمات کو کچل نہیں رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، ایک اصول بتایا گیا شادی بیاہ کے لیے، بڑا پاکیزہ اصول. وہ حدیث آپ عام طریقے سے سنتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کی مشہور روایت، تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. لڑکی کا انتخاب لوگ 4 بنیادوں پر کرتے ہیں: کس خاندان کی ہے، مالدار کتنی ہے، خوبصورت کتنی ہے، اور دیندار کتنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو حکم دیا کہ فاظفر بذات الدین تربت یداک. اے مسلمانوں، تم لوگ دینداری کو بنیاد بناؤ. ٹھیک ہے، دینداری کے ساتھ ساتھ لڑکی خوبصورت ہو، لڑکی صاحب حیثیت ہو، ممانعت نہیں ہے، لیکن اصل بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ لڑکی دیندار اور بااخلاق ہونی چاہیے. اور یہی چیز لڑکوں کے انتخاب میں بتائی گئی. اذا آتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض. جب تمہارے پاس کوئی لڑکا رشتہ لے کر کے آئے تمہاری لڑکی کے لیے، تمہارے لڑکے، تمہاری بہن کے لیے، تمہارے رشتہ دار کے لیے، تو اگر وہ لڑکا دیندار ہے، با اخلاق ہے، تم اس کے دین سے اور اس کے اخلاق سے مطمئن ہو تو اس سے رشتہ کر دو، شادی کر دو اس سے. اگر ایسا نہیں کرو گے، دینداری کو بنیاد نہیں بناؤ گے، اخلاق کو بنیاد نہیں بناؤ گے، الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو زمین کے اندر بڑا فساد ہوگا، لمبا چوڑا فساد ہو جائے گا، بڑا فتنہ ہوگا. اگر ان چیزوں کو بنیاد بنا لیا جائے
لڑکی اور لڑکے کے انتخاب میں دینداری کو، اخلاق اور کریکٹر کو بنیاد بنا لیا جائے تو آپ کا یہ معاشرہ اور یہ سماج خود بخود دیندار ہو جائے گا. اس لیے کہ شادی ایک فطری چیز ہے. نوجوان خود سمجھے گا کہ بھائی ہم دیندار ہو جائیں ورنہ ہماری شادی کہاں ہوگی. لڑکیاں خود دینداری کو اپنائیں گی کہ ہم دیندار ہو جائیں ورنہ ہمارا رشتہ کہاں لگے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کو اپنائیں. آج ہمارے یہاں کا مسئلہ اور بھی ہے ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر. ہم لڑکی والے ہیں تو اپنی لڑکی کا رشتہ ہم خود کیسے کسی سے کہیں کہ ہاں اسے شادی کر لی جائے یا لگا لیا جائے. اس کو عیب سمجھا جاتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. بڑی نحوستیں ہیں ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر. میں ایک واقعہ بتاؤں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حفصہ ان کی بیٹی جو ام المؤمنین ہیں، بیوہ ہو گئی. ان کے شوہر خنیس جو بدری صحابی تھے وہ انتقال کر گئے. لمبی روایت ہے، امام بخاری نے روایت کیا ہے. تو لڑکی بیوہ ہو گئی. جب ان کی عدت وغیرہ ختم ہو گئی تو شادی ہونی چاہیے ان کی. حضرت عمر خود اپنی لڑکی کا رشتہ حفصہ کے لیے حضرت عثمان سے کہا، ان شئت انکحتک ایہا. عثمان، اگر تمہاری خواہش ہو، تم چاہو اگر، تو میں تمہارا رشتہ جو ہے حفصہ سے میں کر دوں. حفصہ بنت عمر. عثمان نے کہا کہ اچھا میں غور کر لوں، بتاتا ہوں. چند روز کے بعد عثمان نے کہا نہیں، مجھے ابھی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی شادی نہیں کروں گا. اس کے بعد عمر نے پھر وہی پیغام، اپنی بیٹی کا پیغام خود ابو بکر سے کہا، ان شئت انکحتک حفصہ بنت عمر. ابو بکر، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی شادی، آپ کا نکاح حفصہ بنت عمر سے کر دوں. عمر کہتے ہیں کہ ابو بکر نے کوئی جواب نہیں دیا. کریں گے نہیں کریں گے کچھ تو کہنا چاہیے. تو مجھے بڑا غصہ آیا. جتنا مجھے غصہ عثمان پر نہیں تھا، انہوں نے نہیں کر دیا تھا، تو اس سے زیادہ غصہ جو ہے ابو بکر پر آیا. ارے اس نے کچھ جواب ہی نہیں دیا ہم کو. چند دنوں کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا حفصہ کے لیے. جب شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، ابو بکر ملے تو کہا، عمر شاید اس دن تم نے ہم سے بات کہی تھی اور میں نے تم کو جواب نہیں دیا، ہو سکتا ہے تم ہم پر بہت غصہ رہے ہوگے. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تھا حفصہ کا تذکرہ کرتے ہوئے، تو میں نے سمجھا کہ شاید آپ شادی کریں گے، اور چونکہ یہ ایک راز تھا، میں نہیں چاہا کہ اس راز کو میں بیان کروں. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر دیتے تو میں شادی ضرور کرتا، لیکن میں نے اس وجہ سے نہیں کہا کہ اللہ کے نبی کا یہ راز ہے، اس لیے میں خاموش رہ گیا. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی لڑکی کا رشتہ ابو بکر سے بھی کہتے ہیں، عثمان سے بھی کہتے ہیں، اور یہ کوئی عیب نہیں تھا. ہم کیوں اس کو عیب سمجھتے ہیں؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، ماں اور بہنیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشرے اور سماج کے اندر بہت ساری چیزیں جو دوسروں کی دیکھا دیکھی جو ہمارے یہاں سرایت کر گئی ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. شادیوں کو آسان بنانے کی ضرورت ہے. خیر النکاح ایسرہ، ابو داؤد کی روایت ہے کہ سب سے بہتر نکاح وہ ہوتا ہے، بہتر شادی وہ ہوتی ہے جو سب سے زیادہ آسانی سے کر دی جائے، کم خرچ میں کر دیا جائے، وہ سب سے زیادہ بہتر ہے. ان رسم و رواج کو، ان ذات برادریوں کی اس قباحت کو کون ختم کرے گا؟ یہ بڑا مسئلہ ہے. مجھے آپ سے امید ہے ہمارے پڑھے لکھے لوگ، علماء طبقہ، ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس میں یہ پہل کریں. آئیے میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں اور خطبہ ختم کرتا ہوں. 18ویں 17ویں صدی عیسوی کے اندر ہندوستان میں ایک بڑا فتنہ اور تھا، بیوہ عورتوں کے نکاح کا. آپ جانتے ہیں غیر مسلموں کے ہاں، ہندوؤں کے ہاں ان کا نکاح نہیں کیا جاتا مذہبی طور پر، بلکہ ان کے یہاں تو یہ تھا کہ اپنے عورت کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ وہ عورت ستی ہو جائے، جل جائے. ان کی دیکھا دیکھی مسلمانوں کے یہاں چیز رائج تھی کہ بیوہ عورتوں کا نکاح نہیں ہونا چاہیے. اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے، نکاح بیوگان کے لیے سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے بڑی کوشش کی. اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام ہر بچہ جانتا ہے حدیث کا. ان کی کتاب تقویت الایمان کے حوالے سے جامع مسجد کے اندر تقریر کر رہے تھے نکاح بیوگان پر.
کہ اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے، اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے، اللہ کے نبی کی اکثر بیشتر بیویاں سے ایک کو چھوڑ کر سب بیوہ ہی تھیں. ایک صاحب ٹوک دیے مجمع کے اندر، کہا مولانا اسماعیل صاحب آپ خود تقریری کرنا جانتے ہیں، آپ کو اپنے گھر کی خبر ہے؟ ارے آپ کے گھر آپ کی بہن بیٹھی ہوئی ہیں، بیوہ ایک زمانے سے ہیں، ان کی شادی کی فکر آپ کو ہوئی؟ مولانا خاموش ہو گئے، تقریر بند کر دی، واز بند، گھر گئے، پگڑی اتار کر کے اپنی بہن کے قدموں میں رکھ دیا. کہا اگر آپ چاہتی ہیں کہ اسماعیل واز کرے اور تقریر کرے تو آپ کو نکاح کرنا پڑے گا. کہا اسماعیل پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں 80 سال کی ہو گئی ہوں، 80 سال کی، میں شادی کروں گی، نکاح کروں گی؟ کہا نہیں، یہ اللہ کے نبی کے زمانے کی یہ سنت ہے، آپ کو نکاح کرنی پڑے گی. ایسا معاملہ ہو گیا آج. بہت سمجھایا، بہت بات. کہا اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں واز کروں، اس مشن کو جاری رکھوں، تو اس پر آپ کو عمل کرنا پڑے گا. کون مجھ سے شادی کرے گا جی اسماعیل؟ کہا میں تلاش کرتا ہوں. تلاش کیا. مولانا عبدالحی بڈھانوی رحمۃ اللہ علیہ 90 سال کے تھے، ان کے پاس گئے، ان کو راضی کیا، ان کو سمجھایا بجھایا کہ یہ معاملہ ہے، اس طرح کا حادثہ ہمارے سامنے آج ہو گیا. غرض ہے کہ ان کو راضی کیا اور ان کو دونوں کا نکاح پڑھا دیا، اور اس کے بعد پھر اس تحریک کو آگے بڑھایا. میرے بھائیوں، ہم لوگ اسماعیل شہید کا بہت نام لیتے ہیں. ان کے اس واقعے سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ معاشرے اور سماج کے اندر بہت ساری برائیاں جو رائج ہیں، ہم لوگ پہل کریں اس کو ختم کرنے میں، اس کے لیے کوشش کریں ہم لوگ. آئیے اللہ سے ہم دعا کریں کہ بار الہ ہم تمام لوگ صحیح طریقے سے دین کو سمجھنے اور اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمیں جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے لیے جائز حلال روزگار فراہم کر دے، جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل بنا دے. الہی ہمیں جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو شفاء عاجل و کامل عطا فرما. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم نصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.